تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو جتنے بھی مسائل اس وقت ملک و قوم کو درپیش ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی حقوق کی تحریک ہوگی، اور خاص طور پر آئی پی پیز کے حوالے سے جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا اور اس کے نتیجے میں حکومت نے ایگریمنٹ بھی کیا، اور پھر حکومت بار بار اس کا اعلان بھی کر رہی ہے کہ ہماری آئی پی پیز سے بات ہو گئی ہے اور معاہدے ہو گئے ہیں، ری شیڈول ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب کے لیے اب یہ تحریک اثر نو عید کے بعد شروع ہوگی، اور اب اس تحریک میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے کہ بہت بڑا ریلیف لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ملنا چاہیے، غیر ضروری ٹیکسز اس سے ختم ہونے چاہیے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، اور پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، اور تنخواہ دار لوگوں کی جو سلیب بنائی گئی ہے ظالمانہ، اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ مڈل کلاس لوگوں کو ایک ریلیف مل سکے۔ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، جو ساری چیزوں پر ڈسکشن ہم نے کیا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنے دینا شروع کریں گے، اور پھر اس دباؤ کو مسلسل بڑھاتے چلے جائیں گے اور گورنر ہاؤسز کا گھیراؤ شروع کریں گے، اور اس کے بعد سی ایم ہاؤس، اور پھر اس کے بعد ہم بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان کے عوام کو بیک وقت مارچ کرنے کی اپیل کریں گے، اور وہ ہر طرف سے جب لوگ نکلیں گے، مزدور اور کسان، طالب علم، تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کا مسئلہ حل کریں۔ جماعت اسلامی ایک منظم تحریک ہے، پرامن سیاسی مزاحمت پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ عوام کے حقوق پہ جس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور کوئی آواز عوام کے حق کے لیے نہیں اٹھتی، اس کو مزید نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم قوم کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ منظم تحریک لوگوں کو ریلیف دلوائے گی، اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹس ہوں یا عالمی ادارے جو پیمانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی میں سے 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس خاندان کی مجموعی تنخواہ پورے خاندان کے لیے 30-35-40 ہزار روپے ہو تو وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے ان حالات میں، جہاں صحت، کسی کو علاج کی ضرورت ہو تو وہ پوری نہیں ہو سکتی، خوراک لوگوں کو پوری نہیں مل رہی، تعلیم بچوں کو نہیں مل رہی۔ خود حکومت جو عدد و شمار بتاتی ہے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے 5 سے 16 سال تک کے، اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیم ہے وہ مہنگی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ نہیں پڑھ پا رہے، اور پھر جو بمشکل پرائمری پڑھ لیتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں مڈل کے لیے، پھر مزید ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ چند % لوگ یونیورسٹی جانے کے قابل رہ گئے، اور جو چند فیصد ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان پر بھاری بھاری فیس، اتنی فی کہ عام مڈل کلاس آدمی بھی اب افورڈ کرنے کے قابل نہیں رہا، غریب تو پہلے انہوں نے فارغ کر دیا۔ گویا پاکستان میں جو تعلیم کا حق ہے، جو پاکستان کے ہر فرد کو ملنا چاہیے، اس حق سے پاکستان کی 90% آبادی کو اب تقریباً انہوں نے فارغ کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے اپنے حالات کی وجہ سے، ہو سکتا ہے یہ 95% ہو۔ تو ایسی صورتحال میں ان کی کون ترجمانی کرے گا؟ ان لوگوں کی کون ترجمانی کرے گا؟ ان مزدوروں کی جن کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، ڈیلی ویجز پر وہ کام کر رہے ہیں، ان کو ملازمت کے حقوق میسر نہیں ہیں۔ کون ترجمانی کرے گا ان کسانوں کی کہ جو پوری فصل میں محنت کرتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، اور آخر میں جب فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ مقروض نکلتا ہے کسان۔ چھوٹے چھوٹے کاشتکار سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ کسان چونکہ مزدوری کرتے ہیں بڑے کاشتکاروں کی زمینوں پر، تو ان کے تو کوئی ملازمت کے حقوق ہی نہیں ہیں۔ ڈیلی ویجز کو اس کی بات کی جاتی ہے، منیمم ویج کی، پاکستان میں کسانوں کی کوئی منیمم ویج ہی طے نہیں ہے، ان کو مزدور کی کیٹیگری میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے حکمران طبقے کے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں ذرا، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، آپ پوچھیں ان سے کہ ان کی اپنی زمینوں میں کام کرنے والے ہاریوں کو، ان کی اپنی زمینوں میں کام کرنے والے مزاروں کو، ان کے بھٹوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو کون سے ملازمت کے حقوق حاصل ہیں؟ لیکن یہ قوم
کی نمائندگی بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور استحصال ہے جو پاکستان کے بیشتر عوام کا یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ اتنے مہذب اور تہذیب یافتہ، اور ان کے کرتوت دیکھیں تو یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے طبقے کے خلاف پاکستان کی قوم کو موبلائز جب تک نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا، لہذا جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کرے گی، پاکستان کے عام لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بعد اس تحریک کو بہت بڑے پیمانے پر آگے لے کر جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، ان کو، اور ہماری شورا میں اس پر بہت ڈسکس ہوا ہے کہ ان کو شدید وہ بحران کا شکار ہیں۔ خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہیں، انہیں ہیراسمنٹ کے ایشوز ہیں، کوئی پوچھنے والا